ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں، پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہوں، پاکستان کے فیصلے وائٹ ہاؤس میں نہ ہو، پاکستان کے فیصلے جو ہے واشنگٹن ڈی سی میں نہ ہو، پاکستان کے فیصلے پاکستان کی پارلیمان کرے، پاکستان کے فیصلے پاکستان کی عوام کرے۔ شہید سیالوی نے پولیٹیکل پارٹی بنانے سے پہلے جیل کاٹ لی، ٹارچر بھی سہا، دہشت گردی کا پرچہ بھی سہا، اشتعال انگیزی کا پرچہ بھی سہا، کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ بھی سہا۔ میرا آئی ڈی کارڈ بلاک ہوا، جس پاکستان کا پرچم میں اپنے سینے سے لگا کے گھر میں بھی پھرتا ہوں نا، اس کو میں اس لیے نہیں لگاتا کہ میں اس ملک کا شہری ہوں، میں اس لیے لگاتا ہوں کہ یہ مجھے اس ریاست سے عشق ہے اور یہ میرے لیے صورت تعویذ ہے۔ میرا آئی ڈی کارڈ مجھ سے چھینا گیا، شناخت پاکستان کی، میرا بینک اکاؤنٹ سیز کیے گئے، پوری فیملی کے، میرے پاسپورٹ سیز کیا گیا کہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا یہ نواز شریف جیسے بگوڑوں کا نام ڈالو ECL میں، ہم نے دفن بھی اس مٹی میں ہونا ہے، اسی پرچم میں ہونا ہے۔ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پھر مریم کے اور بلاول کے غلامی کرنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے بھٹو صاحب ہیں، پھر زرداری صاحب ہیں، پھر محترمہ شہید ہیں، پھر بلاول ہے، اور پورے پاکستان میں ایک بھی بندہ انہیں نہیں ملا۔ ہم نے کیوں الگ سیاسی جماعت بنائی؟ آپ مجھے یہ بتائیں، خواجہ سعد رفیق جیسا زیرک سیاستدان، آپ پرویز رشید جیسا سیاستدان، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی جیسا زیرک سیاستدان، یہ جب مریم بی بی کے پیچھے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جس عورت کی عمر سے زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے سیاست میں، تو کیا آپ کا ضمیر مانتا ہے کہ ایسی پارٹی میں شمولیت کریں؟ کوئی بھی گزٹڈ آفیسر کسی بھی ادارے یا محکمے کا ہو، یا کوئی بھی MNA MP سینیٹر، اس کو اجازت نہ دی جائے کہ وہ ملک چھوڑ کے ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک باہر نہیں جا سکتا۔ پہلے اس کے اثاثے اور فیملی ممبرس کے اثاثے چیک ہوں کہ 2 لاکھ تنخواہ کمانے والا آدمی اربوں روپے کی مالیت کا مالک کیسے ہو گیا؟ پاکستان سے کرپشن ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اٹس می زلیخا ناصر اینڈ یو آر واچنگ حسن نثار آفیشل۔ آج ہم موجود ہیں ایک ایسے نوجوان کے ساتھ جس نے نظریہ دیکھا پاکستان کا اس خوبصورتی سے کہ جب وہ بیان کرتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین شہید سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ پاکستان کے لیے کیا سوچا ہے انہوں نے اور کتنی سیٹس اس دفعہ انہوں نے جیتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، آپ کیسے ہیں؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نظریہ اپنا بیان کرتے ہیں تو اتنا دل خوش ہوتا ہے، یہ نظریہ واقعی میں جو امپلیمنٹ ہوگا یا یہ نظریے تک ہی رہ جائے گا، جیسے کہ ہم پہلے اپنے جو لوگ ہیں ان سے پریشان ہیں، جو ہمارے سیاستدان؟ نظریہ امپلیمنٹ ہوگا۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان نظریاتی پارٹی کے ایک بھی MNA یا MP آ جائے، مجھے 2-3 منٹ چاہیے گا، میں تھوڑا سا وہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں آپ کے آڈینس کو۔ ہمارا ایک بھی MNA یا MP الیکٹ ہو جاتا ہے، ہم یہ ریزولوشن اسمبلی میں لائیں گے کہ کوئی بھی گزٹڈ آفیسر کسی بھی ادارے یا محکمے کا ہو، یا کوئی بھی MNA MP سینیٹر، اس کو اجازت نہ دی جائے کہ وہ ملک چھوڑ کے ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک باہر نہیں جا سکتا۔ پہلے اس کے اثاثے اور فیملی ممبرس کے اثاثے چیک ہوں کہ 2 لاکھ تنخواہ کمانے والا آدمی اربوں روپے کی مالیت کا مالک کیسے ہو گیا؟ پاکستان سے کرپشن ختم ہو جائے گی۔ دوسری ریزولوشن پوائنٹ 2 ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم یہ ریزولوشن اسمبلی میں لانا چاہتے ہیں کہ تمام MNA MP سینیٹر اور تمام گزٹڈ آفیسرز پہ لازم کیا جائے کہ ان کا بچہ 10ویں تک کی تعلیم کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ ایک بینچ پہ بیٹھ کے ادا کرے۔ سرکاری اسکول میں یکساں تعلیمی نظام آ جائے گا۔ آپ یہ ریزولوشنز لانے والے بنے، پاکستان میں یہ نظریہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، ہم خود مختار ریاست بن جائیں گے، ہمارے راز بکنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں، پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہوں، پاکستان کے فیصلے وائٹ ہاؤس میں نہ ہو، پاکستان کے فیصلے جو ہے واشنگٹن DC میں نہ ہو، پاکستان کے فیصلے پاکستان کی پارلیمان کرے، پاکستان کے فیصلے پاکستان کی عوام کرے، تو ہماری دنیا میں عزت بھی بحال ہو سکتی ہے اس میں۔ سر، مجھے یہ جو ہے اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، آپ PDM اور TLP کے اتنے خلاف کیوں؟ دیکھیں، PDM کے خلاف ہونا تو بنتا ہے، TLP کے میں اگینسٹ نہیں ہوں۔ TLP سے کچھ جگہوں پہ ہمارے اختلافات بنے بھی، لیکن وہ ایک عارضی طور پہ ہوتے ہیں، آئیڈیالوجیکلی ہمارا کوئی خاص اختلاف نہیں ہے۔ جہاں تک PDM کی بات ہے تو مجھے یہ بتائیں میری بہن، آپ کیا چاہتی ہیں؟ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پھر مریم کے اور بلاول کے غلامی کرنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے بھٹو صاحب ہیں، پھر زرداری صاحب ہیں، پھر محترمہ شہید ہیں، پھر بلاول ہے، اور پورے پاکستان میں ایک بھی بندہ انہیں نہیں ملا۔ ہم نے کیوں الگ سیاسی جماعت بنائی؟ آپ مجھے یہ بتائیں، خواجہ سعد رفیق جیسا زیرک سیاستدان، آپ پرویز رشید جیسا سیاستدان، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی جیسا زیرک سیاستدان، یہ جب مریم بی بی کے پیچھے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جس عورت کی عمر سے زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے سیاست میں، تو کیا آپ کا ضمیر مانتا ہے کہ ایسی پارٹی میں شمولیت کریں؟ ایسے سیاستدان، یوسف رضا گیلانی جیسے زیرک سیاستدان، راجہ پرویز اشرف صاحب جیسے زیرک سیاستدان، اس کے بعد اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا جیسے زیرک سیاستدان، اگر بلاول جیسے بچے کے پیچھے ہاتھ باندھ کے غلام بن کے کھڑے ہو جائیں کہ اسی توڑے نوکر ہیں، توڑے پیو دادے دی بھی نوکر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کسی اور کا ضمیر مان سکتا ہے
जाला बनने पे मेरा नहीं मानेगा। लेकिन अब भी तो यही हो रहा है ना, अब भी तो उन लोगों को जबरदस्ती लाख लोगों ने अलग सियासी जमात बनाई, क्यों बनाई? लोगों ने कहा 1.5 इंच की मस्जिद क्यों बनाई? मैंने कहा बादशाह के महल में गुलाम बन के रहने से बेहतर है इंसान अपनी छोटी सी झोंपड़ी का बादशाह बन जाए, ताकि कम से कम दलेरी के साथ आंखों में आंखें डाल के सीना चौड़ा करके वो दबंग अंदाज में अपना मौकफ दे पाएगा। हम लोग वो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने रक्षा ड्राइवर को मरियम के मुकाबले में खड़ा करके पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का टिकट दिया। हम लोगों ने एम्बुलेंस ड्राइवर को बिलावल के मुकाबले में खड़ा किया। हमने सोराब की साइकिल चलाने वाले सोशल एक्टिविस्ट को जरदारी के मुकाबले में खड़ा किया। हम समझते हैं उनका जीतना हारना डजंट मैटर्स। उनका इन जागीरदारों के खिलाफ, नवाबों वडेरों के खिलाफ खड़ा होना मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है कि पार्टी को बने 1 साल हुआ और हम लोगों ने ये कामयाबी समेटी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अभी ये जो हुकूमत बनी है, आपको क्या लगता है ये कितनी देर चलेगी? बहुत कमजोर हुकूमत नहीं लगती? इट डिपेंड्स कि कितना इसको चलाया जाएगा। मुझे तो ये 2 साल से ज्यादा चलती हुई नजर नहीं आ रही। एक बात आप आज लिख लें, जब चोर कहीं पर चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, जब माल चोरी का तकसीम करने पे आते हैं ना, तो वो आपस में लड़ पड़ते हैं। ये बहुत जल्दी लड़ पड़ेंगे आपस में। सर, फजलुर रहमान साहब ने इस बार जो है वो पीडीएम की बहुत मुखालफत की है। आपको क्या लगता है फजलुर रहमान साहब सुधर गए हैं या ये कोई और ड्रामा? वो एक आलिम दीन है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके बुजुर्गों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फजल रहमान साहब को शायद सदर मुमलिकत का लारा लगाया गया था, वो पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा भी कई कौम परस्त जमातें, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वही पिछली हुकूमत डीरेल करने में अपना रोल प्ले कर रही थी। आज वो जमहूरी बन गए सारे, आवाम बहुत सादी सी उसे 2-4 जज्बाती नारे सुना दो तो वो फिर आपके गुलाम बन जाती है। बात यह कि जो नारे लगाए गए, जो इनको लारे दिए गए, वो पूरे नहीं उतरे। क्यों जहांगीर तरीन साहब ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया, क्यों परवेज खटक साहब पीछे हो गए, ये सबको पता है। एक को वफाक में हुकूमत देनी थी, एक को सूबे में हुकूमत देने का वादा किया गया था, वो पूरे नहीं उतरे क्योंकि आवाम ने 0 से मल्टीप्लाई किया इन लोगों को। मैं आज यही गिला एस्टेब्लिशमेंट से करता हूं कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे इदारों ने दी है जहांगीर तरीन को, परवेज खटक को, उसका 1% भी अगर हमें दी होती ना, सिर्फ मीडिया पे लाइव कवरेज हमारे लियाकत बाग पिंडी के जलसे को दे दी जाती, जो जलसा 3 गुना नून लीग के और 2 गुना पीपल्स पार्टी के जलसे से बड़ा जलसा था लियाकत बाग वाले का। हम लोग बगैर बिरयानी की प्लेट के, बगैर ट्रांसपोर्टेशन के, हमारे हजारों लाखों में लोग वहां पर पहुंचे। अगर उसको वो दिखा दी जाता मीडिया पे तो मियाँ साहब एक हाथ में बुर्श और दूसरे में पॉलिश उठा के भी ले आते तो कभी वजीर आजम ना बनते। लेकिन मसला ये, मैं एस्टेब्लिशमेंट से गिला दूंगा क्योंकि वो हमारे अपने इसी रियासत के हैं, वो किसी और मुल्क के नहीं है। गिला अपनों से किया जाता है और मैं करूंगा कि आप लोगों से हमने सीटें कभी नहीं मांगी। हमने एक चीज कहा है कि हमें मीडिया कवरेज ना रोकी जाए, अवाम को हमारा बयानिया दिया जाए। क्या आप लोगों के एस्टेब्लिशमेंट वालों को या आपके जजेस को या आपके वकीलों को या आपके ब्यूरोक्रेट्स को अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे अगले दौर में मरियम और बिलावल को अपना वजीर आजम तस्लीम कर रहे हो? कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। लिहाजा अब शऊर की शमा को फरोजा करना और बेदार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शहीर सियालवी कौन है, कब आया, और ये नजरियाती जो नजरिया आप लेकर आए हैं, हालांकि आपकी जो बैकग्राउंड है वो आर्मी से है, फिर भी आप ये नजरिया लेके आए हैं कि क्या सोच के आप आए थे कि पाकिस्तान को सही करना है? पाकिस्तान तो बहुत बुरी तरह पीछे जा रहा है। शहीर सियालवी इस वक्त 29 साल का, और शहीर सियालवी आज से 13 साल पहले जब 16 साल का था, उसकी दाढ़ी मूछ नहीं आई थी, वो तब भी ये नारा लगा रहा था। शहीर सियालवी ने पॉलिटिकल पार्टी बनाने से पहले जेल काट ली, टॉर्चर भी सहा, दहशतगर्दी का पर्चा भी सहा, इश्तियाल अंगेजी का पर्चा भी सहा, कार्य सरकार में मदाखलत का पर्चा भी सहा। मैंने मेरा ID कार्ड ब्लॉक हुआ। जिस पाकिस्तान का परचम मैं अपने सीने से लगा के घर में भी फिरता हूँ ना, उसको मैं इसलिए नहीं लगाता कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं इसलिए लगाता हूँ कि ये मुझे इस रियासत से इश्क है और ये मेरे लिए सूरत तावीज़ है। मेरा ID कार्ड मुझसे छीना गया, शनाख्त पाकिस्तान की, मेरा बैंक अकाउंट सीज किए गए, पूरी फैमिली के, मेरे पासपोर्ट सीज किया गया कि मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। मैंने कहा ये नवाज शरीफ जैसे भगोड़ों का नाम डालो ECL में, हमने दफन भी इस मिट्टी में होना है, इसी परचम में होना है। तो शहीर सियालवी उस शख्स का नाम है जो इस मुल्क से इश्क करता है, जो चाहता है कि मुल्क खुद मुख्तार पाकिस्तान बने, जो चाहता है कि ये मुल्क अपने फैसले खुद करे, जो चाहता है कि इस मुल्क की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले हों, जो चाहता है कि वो माएँ जिन्होंने अपनी बेटियों को कुओं में छलांगे लगवा दी थी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन के कोई कमजर्फ इनको हाथ न लगाए, वो माएँ जिनके सामने उनकी बेटियों की इस्मत दरी हुई, वो माएँ जो आज भी अगवा करके उनके घरों में हिंदुस्तान में रह रही हैं, जो उनकी कुर्बानियाँ उनको रायगा ना जाने दिया जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरोज़े हशर हमारा गिरबान पकड़ा जाएगा कि तुम लोगों को कुव्वत गुफ्तार भी दी थी, एक अच्छे घर में पैदा भी किया था।
اور تم ان کے حقوق کی بات نہیں کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں ہم اس قابل ہو جائیں کہ بروز حشر سرخرو ہو سکیں. شہیر سیالوی کو کبھی ڈر نہیں لگا کہ اپنی ہی فیملی کے لوگوں کے ساتھ میں جو ہوں ان کے خلاف کھڑا ہو رہا ہوں یا ان کے بات بتاؤں آئی ایم پراؤڈ, آئی فیل پراؤڈ ٹو سے کہ میرے جو خالہ ہے اس کا دایاں بازو, دایاں پاؤں, دائیں آنکھ شہید ہو یار بازار دھماکے میں. I feel proud کہ my younger brother is serving at the highest post of Siachen. He is serving his nation, alhamdulillah. I'm proud of my armed forces. I feel proud to say کہ میرے والد نے 32-34 سال اس وردی میں اپنے ملک کا دفاع کیا. I feel proud to say کہ میرا ماموں واحد آرمی آفیسر ہے جس نے 4 تمغے لیے جرأت اور بہادری کے. مجھے اختلاف ہوتا ہے چند لوگوں کی پالیسیز سے. یہ فوج ہماری فوج ہے, یہاں کے سپاہی ہمارے سپاہی ہے, یہاں کے حوالدار صوبیدار ہمارے حوالدار صوبیدار ہیں. انہوں نے اپنے خون کے ساتھ اس ریاست کی آبیاری کی ہے, ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. جسٹ I wanted to say is کہ ہم اس غلامی سے نکلیں, کہ ہمارے فیصلے ہمارا ملک خود کرے, امریکہ نہ کیا کرے, اور اس پہ جو بھی آڑے آئے گا ہم کہیں گے کہ ہم آپ کے اگینسٹ ہیں. سر آپ کا آئی ڈی کارڈ چھینا گیا, آپ کو جیل کروائی عمران خان نے, ایسا ہی ہے, پھر بھی عمران خان کے نظریے کے ساتھ آپ اتنے اچھے طریقے سے کھڑے ہیں. دیکھیں اب تو آپ کو ثبوت مل جانا چاہیے کہ میں ایک پیور نظریاتی آدمی ہوں. دیکھیں عمران خان کے دور میں اگر میں گرفتار ہوا تو اس لیے ہوا کہ ان کا ایک وزیر مسجد وزیر خان کے باہر جا کے بھنگڑا ڈال رہا تھا. دوسری بار گرفتار ہوا تو اس لیے ہوا کیونکہ فرانس اور ہالینڈ میں گستاخانہ خاکے بنے تو ساری مذہبی جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں. سب سے پہلے ہم لوگوں نے جا کے احتجاج کیا اور 57 اسلامی ممالک میں آواز بلند کی. اس کے بعد باقی جماعتیں نکلیں تو ان کو تھا کہ یار اس نے آواز بلند کی. عورت مارچ میں فحش نعرے کچھ لگے, ہمیں اس سے اختلاف تھا. ساری چیزوں سے شاید نہ ہو, کئی اچھی ڈیمانڈس بھی ہوتی ہیں, لیکن جن سے اختلاف تھا ہم نے دھرنا دیا, ہم نے LGBTQ کی آرگنائزیشنز پہ پابندی لگوائی. تو ظاہر ہے ایک طبقہ ہوتا ہے گورنمنٹ میں جو آپ کو پسند نہیں کرتا. PTI میں 2 لابیز ہیں, ایک ہمارے نظریے سے مماثلت رکھنے والی لابی ہے, ایک اور لابی بھی کام کر رہی ہے. تو اس لابی نے ہمارے خلاف یہ سارا کچھ کیا تھا, اور وہ لابی خیر پریس کانفرنس کر کے چھوڑ چکی ہے ابھی تک. اچھا وہ چھوڑ چکی ہے, چلو انڈے نکل گئے گندے والے. عورت مارچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ کچھ پوسٹرز ان کے بہت زیادہ فحش ہوتے ہیں, تو سر آپ وہاں کیوں نہیں پہنچتے جب وہ مارچ ہو رہا ہوتا ہے؟ مولوی صاحبان وہاں پہلے پہنچے ہوتے ہیں, مولوی صاحبان ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان سے جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پردہ کریں, اور آپ نہیں نظر آتے. کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں, عورت مارچ کو اگر کسی نے اس غلط نعروں کو روکا تھا تو وہ میں نے ہی روکا تھا. پنڈی میں بھی, سوری اسلام آباد, کراچی اور لاہور میں آمنے سامنے دھرنے ہم نے دیے تھے. ہم نے اپنا بیانیہ مضبوط رکھا. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ جو رائٹس خواتین کو پاکستان کی ریاست نے دیے کسی نے نہیں دیے. پاکستان واحد ریاست ہے جس کی وزیر اعظم ایک خاتون بنی, وزیر اعلیٰ ایک خاتون بنی, اسپیکر قومی اسمبلی ایک خاتون بنی, آرمی میں بھی خواتین, نیوی میں بھی خواتین, ایئر فورس میں بھی خواتین, میڈیا میں بھی خواتین. آپ کا کون سا محکمہ ہے, کون سا پیشہ ہے جس میں خواتین نہیں ہے؟ ٹیچنگ فیکلٹی میں مردوں سے زیادہ خواتین. اینڈ وی فیل پراؤڈ آف آور مدرز اینڈ سسٹرز اینڈ ڈاٹرز ایز ویل. بات یہ ہے کہ آپ عورت مارچ نکالیں, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات تو کریں نا بھائی. آپ عورت مارچ نکالیں, آپ بات کریں کہ خواتین کو جو اسلام نے رائٹ دیے کہ ان کو حق ملنا چاہیے جائیداد میں, اور نہیں دیا جا رہا یہاں پاکستان کے لوگوں میں, دیہاتوں میں نہیں دیا جا رہا, وہ حق دیں, ہم آپ کے ساتھ نکل جائیں گے. آپ بات کریں فلسطین اور کشمیر کی مظلوم بیٹیوں کی, ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے. آپ بات کریں سیاسی قیدی جو خواتین کو بنایا گیا ہے ان کی رہائی کی, ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے. لیکن آپ نکلیں اور اس میں کئی اس طرح کی NGOs والے لوگ گھس جائیں, وہ LGBTQ کے نعرے لگائیں یا اس کے فلیگز لے کے پھریں, تو ہم سے تو یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی. یہاں اختلاف رائے آتا ہے. ٹھیک ہے.